One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. یہ ہیں ضیاء عباس، جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ضیاء عباس وہ واحد کینیڈین ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ری میکس کا ٹاپ نمبر 1 اعزاز متواتر 2 سال اپنے نام کیا۔ ضیاء عباس نے 16 سال قبل پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر کینیڈا کی دھرتی پر قدم رکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں کامیابی کی ان بلندیوں کو چھو لیا جو ہر امیگرینٹ کا خواب ہوتا ہے۔ جب میں ریئل اسٹیٹ میں آیا تو اس وقت بھی کمپٹیشن اتنا ہی تھا جتنا کہ آج ہے کمپٹیشن۔ مجھے بڑا ڈرایا گیا کہ آپ آئیں گے، اتنے سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں گے، کیسے کام چلے گا؟ تو میں نے ایک ہی چیز سب کو یہی کہا، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ، کہ اف یو ہیو اے کانفیڈنس آن یور سیلف، نو وریز اباؤٹ اینی کمپٹیشن۔ مجھے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ دیر وڈ بی اے ڈے کہ جی آئی وڈ بی لیڈنگ دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، مگر ایک چیز کا اندازہ مجھے بہت زیادہ تھا، دیٹ واز مائی کانفیڈنس۔ وہ کانفیڈنس یہ تھا کہ اس وقت بھی مجھے سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے پروفیشن میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن میں آپ کہیں گم نہ جائیں۔ لیکن مجھے اپنے آپ پہ بہت زیادہ کانفیڈنس تھا کہ اف یو ڈو تھنگز رائٹ ڈیفینیٹلی یو وڈ ریچ سم ویئر۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اف یو ہیو دا ایبلٹی، سکسیس وڈ ڈیفینیٹلی فائنڈ یو۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں واٹس ورک مین شپ، جو آپ اتنا ہارڈ ورک مین شپ کیسے کرتے ہیں، یا یہ ہارڈ ورک مین شپ کیا ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پیشنس ہے اور آپ پروفیشن کو بہت دل سے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں فوکس اس پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ٹائم پہ کہ رات کے 12 بج گئے آپ کو گھر جانا چاہیے۔ ہمارا ٹیگ لائن اس سال یہ ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی کب ہوتی ہے؟ جب آپ ریلائبل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئی ایم اے ریلائبل ریئلٹر، اس لیے وہ مجھ پہ کافی زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، اور میں یہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے کلائنٹس مجھے فون کریں اور میں ان کو کال بیک نہ کروں۔ یہی میرا سکسیس۔ پچھلے سال جب میں ویگس میں ایوارڈ سیریمنی میں تھا اور مجھے جب میرا ایوارڈ ملا تو اس ٹائم پہ، اس فریکشن آف سیکنڈ میں مجھے ایک ہی چیز خیال آیا کہ اب اس کو سسٹین کس طرح کرنا ہے۔ بلیو می اور ناٹ، سیکنڈ ایئر اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے پرفارمنس کو ٹوائس دا اماؤنٹ بڑھائیں اور اپنی کریڈیبلٹی کو اور بھی زیادہ کریں تاکہ ہماری کنسسٹنسی رہے۔ اور الحمدللہ اب تک جو ہمارا فیڈ بیک رہا ہے یا جس پاتھ پہ ہم چلے ہیں اس نے یہ پروف کیا ہے کہ کنسسٹنسی ہے، اور مجھے اس چیز پہ بہت زیادہ خوشی ہے۔ ایوارڈ لینے پہ شاید اتنی خوشی نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ بہت خوشی ہے کہ بینگ این امیگرینٹ، بینگ اے پاکستانی امیگرینٹ، جب میں اس ملک میں آیا ہوں، آئی ایم دا فرسٹ کینیڈین جس نے رو میں ری میکس ٹاپ نمبر 1 کا ایوارڈ لیا ہوا ہے 2011 اینڈ 2012 کا، اور جو کہ یہ 33 ایئرس کی ہسٹری ہے، اور اس سے پہلے ری میکس میں رو میں کسی نے ٹاپ نمبر 1 انڈیویجول کیٹیگری میں نہیں لیا ہے۔ اٹس اے بلیسنگ، اینڈ اٹس اے بلیسنگ فار می، اٹس اے بلیسنگ فار مائی کمیونٹی، اینڈ اٹس اے بلیسنگ فار مائی پیرنٹس ایز ویل۔ جتنا کہ میری فیملی نے سیکریفائس کیا میرے سکسیس میں تو شاید ہی کسی نے کیا ہو، کیونکہ یہ وہ فیملی ہے جس نے قربانیاں دیں، مجھے الاؤ کیا کہ میں 16 آورز اے ڈے کام کروں، 7 ڈیز اے ویک کام کروں، اور اتنے سال گزر گئے، آج بھی جو پیس ہے کام کا وہ یہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ ساتھ نہ دیتے تو ڈیفینیٹلی میں شاید آج یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ اس میں میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے ہمیشہ پش کیا مجھے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی بلیسنگ ہے، اور سب سے بڑھ کے میرے لیے امپورٹنٹ میری فیملی بہت زیادہ ہے۔ اس کی شاید ایک مثال یہ ہے کہ جب میں نے اپنا ورلڈ ایوارڈ لینے ویگس گیا تو میرے بچے میرے ساتھ تھے، اور میں نے ان کو یہاں تک کہ وہ میرے ایڈز میں بھی انکلوڈ ہے، اس لیے کہ کل کو جب وہ بڑے ہو جائیں گے، کل کو جب وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ کافی بڑی بات ہوگی، اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈیڈ فار دیم۔ آج ہم ٹورانٹو کی سیر کر رہے ہیں اور ڈنڈاس اسکوائر پہ کھڑے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص بور ہوتا ہے تو یہیں آ کر ڈیرے لگاتا ہے، کبھی ڈانس دیکھتا ہے، کبھی ڈانس کرتا ہے، اور یہ ایسی پر رونق جگہ ہے جہاں پر دل چاہتا ہے کہ یہیں پہ سارا دن گزار دیں، شام یہیں پہ گزار دیں، اور رات گئے تک یہاں پہ رونق لگی رہتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چند مناظر دکھاتا ہوں۔
guys. High five, bud. پاکستانی کمیونٹی جہاں پر ترقی کی منازل طے کر رہی ہے وہاں مختلف مسائل اور مشکلات کا بھی شکار ہے. مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, پہنچتے ہیں عارف شیخ کے پاس. کینیڈا ایک ملٹی کلچر ملک ہے جس میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک کی کمیونٹیز آباد ہیں. ہر کمیونٹیز کے اپنے مسائل بھی ہیں, سماجی مسائل, ثقافتی مسائل, خاندانی مسائل, سیاسی مسائل اور روزگار کے مسائل. آپ کو مختلف لوگ ان مسائل پر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ان کا حل بتانے والا کبھی کوئی نظر نہیں آتا. بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان مسائل میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے اس پروگرام میں نہ صرف ان مسائل کی نشاندہی کریں بلکہ یہ کوشش بھی کریں کہ آپ کو ان کے حل کی جانب بھی لے کر چلیں. کینیڈین آف پاکستانی اوریجن سب سے بڑے جس مسئلے کو اس وقت فیس کرتے ہیں وہ یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں ان کی نمائندگی بہت کم ہونے کی وجہ سے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں, یا ہماری ٹریننگ نہیں ہے, یا ہم سیاسی نظام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. میں اپنے کسی آنے والے پروگرام میں آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس پرووائڈ کروں گا کہ ہمارے مقابلے میں دوسری کمیونٹی کی کتنی آبادی ہیں یہاں پر, اور ان کے ممبر آف پارلیمنٹ یا ان کے کونسلر جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں یا سٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہم یہاں کے سیاسی نظام میں شامل ہونے میں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں یہاں کی مقامی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا ہوگا. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی تقریباً ہر سیاسی جماعت کا ایک دھڑا, کم سے کم ایک دھڑا یہاں پر ضرور موجود ہے, بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جن کے ملٹیپل گروپ بھی آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں. ہمیں بنیادی طور پر یہاں رہنے کے لیے یہاں کے سیاسی نظام میں پینیٹریٹ کرنا ہوگا. ہمیں یہاں کی سماجی اور ثقافتی تنظیموں میں جانا ہوگا. اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو کینیڈین پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کے ممبرز بنیے, اپنے بچوں کا ان کا والنٹیئر بنائیے, مقامی ممبر آف پارلیمنٹ, ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ اور کونسلر کے ساتھ جا کر بات چیت کیجیے. ہم جس نظام سے آتے ہیں وہاں پر پارلیمنٹ کے ممبر سے ملنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آپ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ان کے دفتر میں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. آغاز یہاں سے کریں گے آپ کہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے علاقے کے ممبر آف پارلیمنٹ اور ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ کے پاس پہنچیے, والنٹیئر ورک کیجیے, یہاں کے نظام کو سمجھیے. مجھے اور آپ کو یہ کام پہلے کرنا ہوگا کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں ان کو لے کے جانا ہے. آئیے مل کے اس کا آغاز کریں اور یہاں کے نظام میں پینیٹریٹ کریں. Hi, my name is Inshal and I am a student at Ryerson University studying journalism. I will be your host for the youth segment on O Canada. Today we are at Karasaga, a festival of cultures where more than 30 countries are present, including Pakistan. So let's go talk to some people and see what this is all about. Hi, can I ask you guys a question? Yeah. Okay, what country are your parents from? Iraq. Do you know the national anthem of Iraq? كلنا للوطن للعلا والعلم سيفنا والقلم. What country are your parents from? Philippines. Do you know the national anthem? Bayang Magiliw. Something. Do you know the Iraqi national anthem? No. You guys know the Canadian national anthem? Yeah. Okay, oh Canada, our home and native land. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, our home and native land. Yeah. Oh Canada, our home and native land. Okay. True patriot love, in all thy sons come and Guys. Okay, thanks guys.
No problem. So which country are you from? Peru. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, tú siempre, ya no te niegues su luz. वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का। आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हमें ईमेल करके अपनी राय से नवाजिएगा, अपनी तजावीज़ दीजिएगा ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। Now, Habib Canadian Bank has opened its second new branch in Scarborough. In addition to Mississauga, you can also get all the full banking services in Scarborough and surrounding area. Habib Canadian Bank is your bank in Canada. Send money worldwide fast. With confidence, reliability, and peace of mind. For home remittance. Your bank in Canada, Habib Canadian Bank. Service with security. That's Habib Bank.